إن الحكم إلا لله أمر اللہ تعبدوا إلا إياه۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی خالق کل ہیں، ہر چیز کو بنانے والے، رنگ و نور کو بنانے والے، حیات کو بنانے والے اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زندگی کو بھی تخلیق کیا اور موت کو بھی تخلیق کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کی صفات کے ساتھ بھی پہچاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے والے کائنات کے 90-95% سے زیادہ لوگ ہیں۔ دہریوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ہے جو اللہ کو رب نہیں مانتی، باقی عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مجوسی بھی مانتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں وہ اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے والے اور حقیقی معبود ماننے والے اہل اسلام ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر حقیقی اگر یقین ہے تو فقط مسلمانوں کا یقین ہے۔ مسلمان اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہیں، اور فاسق و فاجر مسلمان ہو یا باعمل مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے اندر باقاعدگی سے کرنے والا مسلمان ہو یا اس میں دعوے کرنے والا مسلمان ہو، اس کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے۔ اللہ کی معبودیت کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ حق ہونے کے اوپر اہل اسلام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ الگ بات ہے کہ کئیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، اور کئی ایک لوگوں نے دنیا کے کھیل تماشے کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، جو کیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم اس زمین کے اوپر کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی شہنشاہ ہے، حقیقی طور پہ کائنات کے واحد مطلق العنان بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس بات کے حوالے سے اہل اسلام کے اندر بھی شعور کی کمی نظر آتی ہے۔ اللہ نے اپنی ان تینوں صفات کا ذکر سورہ ناس میں کیا، اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا، اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا، اپنے بادشاہ ہونے کا ذکر کیا، لیکن حضرات گرامی قدر یہ دکھ اور تعصب کا مقام ہے، اور اصل میں آپ کی توجہ میں اس صفت مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم حقیقی معنوں میں کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر چل رہا ہے۔ سورج چڑھتا ہے اللہ کے حکم سے، چاند چڑھتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان کو سانس آتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان کا دل دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان چلتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان کھاتا ہے اللہ کے حکم سے، انسان رفع حاجت کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ حضرات گرامی قدر، میرا باپ مجھے کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو اور میں اس کی زندگی کا کتنا بڑا متمنی بھی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی قدر میرا باپ زندہ نہیں رہ سکتا میرے حکم کے تابع ہو کے، بلکہ وہ زندہ رہے گا اللہ کے حکم کے تابع ہو کے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا
میں اپنے باپ کی زندگی کو چاہنے کے باوجود اس کو زندہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے اسے قبر میں اتارنا پڑے گا۔ میری ماں مجھے کتنی بھی عزیز کیوں نہ ہو، میری ماں زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جب اس کا حکم آ جائے گا مجھے اس کے اوپر مٹی کو ڈالنا پڑے گا۔ کتنے ہی بوڑھے باپ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا پڑا اور اپنی معصوم سی کلیوں کو بھی قبر میں اتارنا پڑا۔ حضرات گرامی قدر، عام انسان تو عام انسان ہے، اللہ کے نبیوں کی زندگی بھی اللہ کے حکم اور اس کے تصرف کے تابع ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس امر کے اوپر غور کیجئے، وہ کیا بیٹا ہوگا کہ جس کا نام حضرت رسول اللہ نے اپنے جد امجد کے نام پہ ابراہیم رکھا ہوگا، اس سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہوا کیا؟ جب اللہ کا امر آ گیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر کیا الفاظ کہتے ہیں؟ اِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا غم تو ہے لیکن رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کے حکم پہ راضی ہیں۔ حضرات یہ بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف اگر چلتا ہے میرے بادشاہ اللہ کا چلتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ نے جس طرح عبادت کے لحاظ سے انسانوں کو آزمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی پہچان کے حوالے سے بھی انسانوں کی آزمائش کی۔ اللہ نے یہ بات سمجھا کر کہ تیری پلک کی جنبش بھی میرے حکم کے تابع ہے اور تیرے سانس کی آمد و رفت بھی میرے حکم کے تابع ہے، اپنے بندے سے پوچھا کیا تو زمین کے اوپر میرے حکم کو نافذ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ حضرات گرامی قدر، اللہ غنی عن العالمین ہے، پوری کائنات اگر کافر ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی، اور پوری کائنات اگر ولی اللہ بن جائے تو اللہ کی کائنات میں اور اس کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اللہ کا ایک امتحان تھا جو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا کہ کون ہے جو مجھے حقیقی معنوں میں بادشاہ مانتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، کھاتے اس کا ہیں، پیتے اس کا ہیں، سانس اس کا لیتے ہیں، خون اس کا جاری ہے جسم میں، قوت کلام اس نے دی ہے، لیکن جب بادشاہ ماننے کی باری آئی کسی نے میاں صاحب کو بادشاہ بنا لیا، کسی نے خان صاحب کو بادشاہ بنا لیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنہ موومنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن و سنہ موومنٹ نے اس بات کا اعلان کر دیا جو میرا رب ہے، جو میرا معبود ہے، میرا بادشاہ بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، زمین کے اوپر وہ لوگ ہمیشہ قلیل رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کی بات کی، اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرنے کے دوران بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کئی لوگوں کو اس کے لیے آگ کی خندقوں میں اتارا گیا اور کئی لوگوں کو اس مقصد کے حصول کے راستے سے روکنے کے لیے جیل خانوں میں پھینکا گیا، کئیوں کو جادو ٹونے کے وار کیے گئے، کئیوں پہ قاتلانہ حملے کیے گئے، کئیوں کو ابتلاؤں کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر جو جیدار تھے، جو یکسو تھے، جو اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کو نہیں مانا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی حاکمیت کو ماننا یہ کرامت کی بات نہیں بلکہ یہ ذمہ داری اور فرض منصبی کی بات ہے، اور حضرات گرامی قدر اللہ کی حاکمیت سے انکار کرنا یہ انتہائی بڑی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر اپنی حاکمیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، لوگ تو جاہلیت کے احکامات کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ تو تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے منشور کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یقین رکھنے والوں کی جمعیت کی نظر اگر ہوتی ہے اللہ کی حاکمیت پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ کی حاکمیت کا منکر، اللہ نے اس کے بارے میں 3 فتوے دیے
تقدیر کے قاضی نے 3 فتوے دیے، اللہ ابو الحاکمین اور حضرت حق نے 3 فتوے صادر فرمائے۔ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ نام عبداللہ رکھنے سے، نام عبدالرب رکھنے سے، نام عبدالرحمن رکھنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اگر وہ باغی ہے، منکر ہے، وہ کافر ہے، اگر وہ گناہگار ہے، نظر انداز کرتا ہے، وہ فاسق ہے، اگر وہ کسی اور دباؤ میں آ کر اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتا، وہ ظالم ہے۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دیش دیا جس دیش کے آئین نے اس بات کی ضمانت دی کہ اس مملکت خدا داد کے اندر کتاب و سنت کو سپریم لا کی حیثیت حاصل ہوگی۔ لیکن حضرات گرامی قدر پریکٹیکلی کیا ہوا؟ آئین نے تو ضمانت دی، لیکن چکلے بھی چلتے رہے، شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہی، سودی لین دین بھی ہوتا رہا۔ حضرات گرامی قدر احکامات الہیہ کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی رہی، ٹرانسجنڈر بل کو ریاست کا آئین بھی بنایا جاتا رہا، اور جوائلینڈ جیسی فلموں کو اس ملک میں پرموٹ بھی کیا جاتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں ابن تیمیہ کے فرزندوں اور علامہ شہید کے روحانی بیٹوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس بات کی نکابت کرے، جب تک ہم میں سے ایک فرزند بھی زندہ ہے ہم ان ساری روایات کے ساتھ اعلان بغاوت کرتے رہیں گے اور اللہ کی حاکمیت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قائد اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر، قائد اہل حدیث۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی حاکمیت کے حصول کے لیے اگرچہ کئی راستے ہیں، اگر ہم اللہ کی حاکمیت کے حصول کے لیے کٹ جائیں، مر جائیں، تو اللہ کی قسم پھر بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت ہم اپنی قوم کو اطلاع کے راستے پہ نہیں لے کے جانا چاہتے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر موجود نوجوان، بوڑھے، بیٹیوں اور بہنوں کو کسی آزمائش سے دوچار کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دستوری راستے کو اختیار کیا اور اس بات کا پیغام دیا، گولیوں کو چلائے بغیر، پتھروں کو گرائے بغیر، سنگینوں کو چلائے بغیر، اور اللہ کے فضل و کرم سے ریاستی اداروں سے ٹکرائے بغیر ہم دلیل کی طاقت کے ساتھ، برہان کی طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ، آگہی کی طاقت کے ساتھ، اور انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ مسلم لیگ، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی سے ٹکرا کے چھوڑیں گے، اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر نفاذ اسلام کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ علامہ صاحب قدم بڑھائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میری سوچ سے انقلاب آئے گا، میری سوچ سے انقلاب آئے گا، میری سوچ سے انقلاب آئے گا۔ بکنے والا نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، علامہ تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، تحریک انصاف کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں اور مسلم لیگ کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، اور ہماری جماعت قلیل جماعت ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اگر اللہ چاہے تو مسلم لیگ کا سورج ڈوب جائے گا،
تحریک انصاف کا سورج ڈوب جائے گا، پیپل پارٹی کا سورج ڈوب جائے گا، پرچم لہرائے گا، یا رب کے قرآن کا لہرائے گا، یا کملی والے کے فرمان کا لہرائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ٹھیک ہے ہم قلیل ہیں، لیکن قلیل ہونے کے باوجود حق پرستوں کی جمعیت ہیں، اور آپ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، حق پرستی لشکر کثیر کو طلب نہیں کرتی۔ اللہ نے کہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر زیادہ بندے نہیں ملتے دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اگر دو دو بھی نہیں ملتے اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے اگر ہمیں اکیلے بھی کھڑا ہونا چاہیے تو ہمیں میاں صاحب کے سرمایے کو نہیں دیکھنا چاہیے، خان صاحب کے گلیمر کو نہیں دیکھنا چاہیے، نظر اگر ہماری ہونی چاہیے یا رب کے قرآن پہ ہونی چاہیے، یا کملی والے کے فرمان پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس جذبے کے ساتھ ہم میدان عمل میں اتر آئیں گے تو رب قدیر کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس معاشرے کے اندر منکرات کے خاتمے کی بات کی ہے، فحاشی کے انسداد کی بات کی ہے، ظلم کے خاتمے کی بات کی ہے، مظلوم کی حمایت کی بات کی ہے، اور کس بنیاد کے اوپر کی ہے؟ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوئے کی ہے، مصطفیٰ کی نوکری کو اختیار کرتے ہوئے کی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، قرآن و سنہ موومنٹ کا منشور اخوت کا منشور ہے، باہمی پیار اور محبت اور الفت کا منشور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرزمین پاکستان کے کسی ایک کنارے کے اوپر، کسی ایک مقام کے اوپر کسی بھی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سب سے پہلے اس کا محاسبہ کرنے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بتلا دوں، اللہ کی قسم، پارٹی کا بت، برادری کا بت، اگر ہم اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ حضرات، میں آپ کو فارمولہ بتلاتا ہوں جس فارمولے نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دنیا پہ غالب فرما دیا۔ فارمولہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حزب اللہ ہے ہم الغالبون، جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، پھر اللہ کی جماعت غالب آ کے رہے گی، اللہ کی جماعت غالب آ کے رہے گی، اللہ کی جماعت غالب آ کے رہے گی۔ انشاءاللہ پیار کریں گے، نہ پیٹ کی وجہ سے پیار کریں گے، نہ مفاد کی وجہ سے پیار کریں گے، نہ جڑے کی وجہ سے پیار کریں گے، نہ علاقے کی وجہ سے پیار کریں گے، رب قدیر کے غلاموں کے ساتھ کریں گے، حضرت مصطفیٰ کے نوکروں کے ساتھ کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اگر ہم دین کی نسبت سے ایک دھڑے کی شکل اختیار کر جائیں تو کیا ہم مسلم لیگ اور تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اس دور پرآشوق میں اِذِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اس نعرہ رستا حیث کو پاکستان کی فضاؤں میں لہرانے کے لیے، سیدنا مصطفیٰ کے نظام کو پاکستان کا مقدر بنانے کے لیے کیا آپ پورا من دستوری جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے نمائندگان اور ان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اس ملک کے اندر سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظام کی فساد کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ، انقلاب انقلاب، نہ جھکنے والا، نہ جھکنے
حضرات گرامی قدر انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کا منشور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کی حاکمیت، حضرت رسول اللہ کے شرف کا تحفظ، آپ کی عظمت کا تحفظ، تحفظ ختم نبوت، اسی طرح دفاع شاعر اللہ، دفاع صحابہ، مظلوم انسانوں کے کام آنا، اس ملک کو حضرت قائد اور حضرت علامہ اقبال کے پاکستان بنانے کے لیے جستجو کرنا، اس ملک سے فحاشی اور منکرات کے خاتمے کے لیے پرامن سپیڈ پاور کو تیار کرنا. کہ آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے دستور و منشور کے حمام ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب کو ریزاں ہو گیا ہے جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا